اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کی وجہ سے حالات بناتے ہیں. ہاں، اور دین کے کام چھوٹ جاتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں. ایک تو سزا ہوتی ہے دوزخ جنت کی، وہ الگ ہے. ایک سزا ہوتی ہے حالات کی، ایک انعام ہوتا ہے حالات کا کہ اللہ حالات سے انعام دیتے ہیں. حالات بہتر بنا دیے، حالات بگاڑ دیے. ادنا سزا جو ہوتی ہے جنت دوزخ سے پہلے وہ حالات سے ہوتی ہے. ادنا انعام جو ہوتا ہے جنت دوزخ سے پہلے وہ حالات سے ہوتا ہے. اللہ کا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کہ اچھے حالات بنا کر بھی انعام دیتے ہیں. اب ان کے حالات اچھے کر دیے. کیوں؟ کہ ان کی دینی زندگی اچھی ہے، ان کی دینی اچھی ہے، اور ان کے حالات بگاڑ دیے کیونکہ ان کی دینی زندگی اچھی ہے. تو ایک سزا حالات بگاڑ کے بھی ہے، ایک انعام حالات بنا کے بھی ہے. جیسے جنت دوزخ، کہ جنت انعام ہے اور دوزخ سزا ہے، کہ وہ تو ماننے کی بات ہے. اور دنیا میں، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ کام کی برکتیں ظاہر ہو جاتی، کام کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہے، اور کام کی برکتیں ظاہر ہونے کی وجہ سے حالات میں آسانیاں پیدا ہوتی. کیا پیدا ہوتی ہے؟ حالات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا رخ دین کی طرف کر دیتے. ہم تو بہانہ کرائیں گے اور ایک مجمع کا مجمع اللہ کی طرف آ جاتا ہے. ہاں، یہ تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے کیا ہے. تو اس طرح حالات کا رخ اللہ صحیح کر دیتے ہیں. تو اللہ حالات سے انعام بھی دیتے ہیں، حالات سے سزا بھی دیتے ہیں. طریقہ ہے. اس لیے کہتے ہیں حالات کا تعلق، کہ حالات کا تعلق ہماری دینی زندگی سے ہے. جب دینی زندگی صحیح ہو جائے گی تو حالات اچھے ہو جائیں گے، اور دینی زندگی بگڑ جائے گی تو حالات بگڑ جائیں گے. اور یہ سزا ادنا ہے. اصل سزا تو جنت دوزخ ہے، وہ الگ ہے. یہ ادنا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم ادنا درجے کی سزائیں چکھائیں گے اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے. کہ اعلیٰ درجے کی سزا کیا ہے؟ کہ دوزخ. ہاں، کیونکہ جو دوزخ میں گیا وہ تو گیا. ہاں، ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتہ. یا اللہ، جس کو آپ نے دوزخ میں پہنچایا اس کو تو آپ نے رسوا کر ہی دیا، اب اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ کہا وہ تو اصل ہے. لیکن اس سے پہلے، کہ اس سے پہلے دنیا میں حق تعالیٰ شانہ حالات بناتے ہیں تاکہ بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. حالات کا معال اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ حالات کی وجہ سے بندوں کا رجوع اللہ کی طرف کراتے ہیں. حالات بگاڑ دیے تاکہ توبہ کر کے آوے. حکمت ہے ان کے حالات بگاڑو تاکہ یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آوے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. سب ان کو ستاتے ہیں، سب ان کو پریشان کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کی طرف آوے. اللہ سے الگ ہو گیا ہے. ہاں، یہ ایک سنت ہے. اللہ کی طرف لانے کے لیے ایک تو بشارتیں ہوتی ہے، فضیلتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف لانے کے لیے. فضائل سنائے، بشارتیں سنائی، برکتیں دکھائی تاکہ اللہ کی طرف آوے. وہ نہیں آیا کہ اب دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا. وہ راستہ کیا راستہ ہے؟ کہ ان کے حالات بگڑ گئے. صحت کے حالات، کاروبار کے حالات، خاندانی حالات. ہاں، آدمی تو بہت سے حالات کے بیچ میں ہے. تو صحیح راستے پر لانے کے لیے حالات بگاڑ لیتے. کوئی عذاب نہیں دینا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانا ہے. کیونکہ آ نہیں رہا ہے فضیلتیں سن کر، برکتیں سن کر. ہاں، تو حالات کے ذریعے سے لاتے ہیں کہ ان کے حالات بگاڑ دی. بکری چرانے والے کی مثال ہے. بکری چرانے والا جو ہوتا ہے ان کی بکریاں بھی ہوتی ہے، کتا بھی ہوتا ہے. ہاں، تو کتا بھی رکھتے ہیں اور بکریاں بھی رکھتے ہیں. تو بکری بھی ایک بھولا جانور ہے، تو کبھی دور بھی چلا جاوے. اب دور چلی گئی، اب کیسے لاوے؟ تو وہ کتے کو اشارہ کرتا ہے، تو کتا بھونکتا ہے اس کے پیچھے، تو بھاگ کر کے اپنی جگہ پر آ جاتا. اسے کتے کے ذریعے سے کٹوانا نہیں ہے بلکہ اس کو ریوڑ میں لانا ہے، اس لیے کتے کو پیچھے لگایا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہیں کہ خل کرا باتو چنی بدخو کنن تا تولا. دیکھو شعر بھول گیا کہ خل کرا باتو چنی بدخو کنن. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو تیرے لیے بد اخلاق بنا دیں گے. تا تولا وہاں شو کنن، تاکہ تیرا رخ اللہ کی طرف صحیح ہو جائے. تو نے فضیلتیں سنی تو فضیلت تو ہضم نہیں ہوئی، فضیلتوں نے کام نہیں کیا. اب فضیلت کے راستے سے لائیں گے. ایک فضیلت ہوتی ہے، ایک فجیتا ہوتا ہے. ہاں، محاورہ ہے. ایک فضیلت وہ تو اچھی چیز ہے، وہ تو انعام اکرام ہے. اور فضیلت قبول نہیں ہوئی تو پھر فضیلت. فضائع اور فضائل عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. یہ فضائع یعنی فضیلت ہوگا. تو کچھ لوگ فضیلتوں سے آ جاتے ہیں اور فضیلتیں ہضم نہیں ہوتی ہے تو پھر ان کو فضیلتوں سے لاتے. ہاں، فضیلتوں سے آتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. صحابہ میں سے بعض لوگ تو فضائل سن کر، حضور کے اخلاق آداب سن کر آئے، اور بعض لوگ شخص تھے وہ دیر سے آئے. انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں رہا، اب کچھ نہیں ہے،
بھائی چلو یہ راستہ اختیار کریں. تو بعض لوگ فضائل سے آتے ہیں، بعض لوگ فضیلت سے وظیفے سے آتے ہیں. اور یہ دونوں شکلیں رحمت کی ہے، دونوں شکلیں رحمت کی ہے. قصور آدمی کا ہے کہ اس نے فضیلتیں سن کر لبیک نہیں کہا. اگر فضیلت سن کر لبیک کہتا تو پھر فضیلتیں مل جاتی، لیکن فضیلتیں نہیں، فضیلتوں نے کم نہیں کیا تو پھر فضیلتیں رسوائیاں کہ اب کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے، چلو اللہ کی طرف. ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ مخلوق کو اللہ تیرے پیچھے لگا لیں گے اور تو پریشان ہو جائے گا، تاکہ پریشان ہو کر اللہ کی طرف آئے. یہ بھی رحمت. کل کرا باتوں سنی بچوں کو نن تا تورا روح آنسو کنن کہ اللہ اپنی مخلوق کو تیرے پیچھے لگا لیں گے تاکہ تیرا رخ اللہ کی طرف ہو. اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں انعام اور سزا اس طرح دیتے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر واقعے کا فوراً نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے. جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو چاہتا ہے فوراً اس کا انعام مل جائے، اور جب کوئی گناہ گار نظر آتا ہے تو سوچتا ہے کہ اسے فوراً سزا ملنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہماری سوچ سے بہت زیادہ وسیع اور حکمت پر مبنی ہے. اللہ ہر شخص کے ساتھ عدل اور حکمت کا معاملہ فرماتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ دنیا میں بھی اپنے بندوں کو ان کے عمل کا اثرات دکھا دیتے ہیں. دنیا دارالامتحان ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، دنیا اصل جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے. اصل حساب اور مکمل جزا سزا آخرت میں ہوگی. لیکن اللہ اپنی حکمت سے کبھی کبھی دنیا میں بھی کچھ اثرات ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. نیکی کا انعام دنیا میں بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے. کئی مرتبہ بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اللہ اسے دنیا میں ہی اس کی برکت دکھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر والدین کی خدمت، سچ بولنا، امانت داری، صدقہ دینا، نماز کی پابندی کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا. یہ ایسے اعمال ہیں جن کی برکت انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی برکت کی صورت میں، کبھی مشکلات کے دور ہونے کی صورت میں. گناہوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کئی گناہوں کے اثرات بھی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. جھوٹ، دھوکہ، ظلم، حرام کمائی، تکبر، قطع رحمی، یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کی زندگی سے برکت کو کم کر دیتے ہیں. ہر گناہ کا فوراً نتیجہ نظر نہیں آتا، لیکن گناہ دل کو کمزور اور اللہ سے دور کر دیتا ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک انسان مشکل میں ہوتا ہے اور ایک گناہ گار عیش و آرام میں نظر آتا ہے. تو ہمیں جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی حکمت کو پوری طرح صرف اللہ ہی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے نیک انسان کا درجہ بلند کیا جا رہا ہو، اور ہو سکتا ہے گناہ گار کو مہلت دی جا رہی ہو. اصل انعام کیا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں زیادہ پیسہ اصل انعام ہے، بڑا گھر اصل انعام ہے، مشہوری اصل انعام ہے. لیکن قرآن اور سنت کے مطابق سب سے بڑا انعام ہدایت ہے، سب سے بڑا انعام ایمان ہے، سب سے بڑا انعام اللہ کی محبت ہے. اگر کسی کے پاس یہ دولت ہے تو وہ بہت امیر ہے، چاہے دنیا کی نعمتیں کم ہی کیوں نہ ہو. اصل سزا کیا ہے؟ اسی طرح ہر سزا غریبی یا بیماری نہیں ہوتی. کبھی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور اسے گناہ کا احساس ہی نہ ہو. کبھی سب سے بڑی سزا دل کی سختی ہوتی ہے. کبھی سب سے بڑی سزا اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے. اور جب دل اللہ سے دور ہو جائے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. صحابہ کا نظریہ کیا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹا سمجھتے تھے. اگر انہیں کوئی نعمت ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اگر کوئی مشکلات آتی تو صبر کرتے. ان کا یقین تھا کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے. اسی یقین نے انہیں ہر مال میں مطمئن رکھا. اللہ کا عدل کیا ہے؟
میرے بھائی دوستو بزرگوں، کبھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا حساب بھی اللہ کے یہاں محفوظ رہتا ہے۔ اگر دنیا میں کچھ نظر نہ بھی آئے تو آخرت میں ضرور نظر آئے گا۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، کیا میں نعمتوں کو اللہ کا انعام سمجھ کر شکر کرتا ہوں؟ کیا میں مشکلات میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھتا ہوں؟ کیا میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میری سب سے بڑی فکر ایمان اور ہدایت ہے؟ کیا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں؟ کیا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہوں؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یاد رکھیے، اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں بھی کچھ انعام اور کچھ تنبیہ دکھا دیتے ہیں، لیکن اصل انعام جنت ہے اور اصل سزا جہنم ہے۔ اس لیے صرف دنیا کے حالات دیکھ کر فیصلہ مت کیجیے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھیے۔ اگر اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، نماز دی ہے، ہدایت دی ہے، قرآن سے محبت دی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور انعام بھی ہے، اور اگر اللہ کی یاد سے غفلت آ جائے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر قائم رکھیے اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ اپنے نیک بندوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شکر گزار بندہ بنا، ہمیں گناہوں اور نافرمانی سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اور اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ دے۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔